مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد پکا قلعہ سے، جہاں ہمارے نمائندے عباس علی واحد کے مطابق اشرف علی بخاری امام بارگاہ میں علی کارڈ کے نام سے منسوب امام حسین کی یاد میں تابوت تیار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پکا قلعہ سے عباس علی واحد۔ جی تو اس وقت میں موجود ہوں پکا قلعہ اشرف شاہ بخاری امام بارگاہ میں، جو کہ علی کارڈ کی رہائش گاہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ علی کارڈ کا جو زندگی کے انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو ایک مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے ان کو خواب آیا کہ کیوں نہ تابوت برآمد کیا جائے، جو کہ 8 محرم 10 محرم اور 28 اور چہلم پر بھی جو کہ علی کارڈ نے اپنا اسلام کنورٹ کرنے کے بعد جو یہ مولا حسین کا تابوت برآمد کیا۔ اور علی کارڈ کی جہاں تک وہ ایک ایکسائز میں سب انسپیکٹر تھے، اور علی کارڈ نے جو کہ جب اسلام کنورٹ کیا اپنا تو وہ اپنا گھر بار سب انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ اس طرف آ گئے تھے۔ پھر یہاں کے جو بانی تھے وہ جو کہ 54 سال اس جلوس کو ہو گئے، کم سے کم 54 سال جو کہ یہ جلوس یہ برآمد ہو رہا ہے، اس سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے، مگر علی کارڈ کے جو دور میں جو ہے نا اس کو 54 سال ہو گئے ہیں۔ اور جب علی کارڈ نے اپنا مذہب کنورٹ کیا تھا تو اس دوران انہوں نے یہ قسم ڈھال لی تھی کہ اب جو ہے نا یہ مولا حسین کا ہمیں جلوس نکالنا ہے اور اس کو زندگی بھر قائم رکھنا ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد جو یہاں کے بانی تھے اور جو یہاں کے خدمت گزار تھے ان لوگوں نے اس جلوس کو کنٹینیو رکھا۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ یہاں کے بانی موجود ہیں محمد علی صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو اور کب سے یہ جو ہے تعزیہ برآمد جو یہ ہوتا ہے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ بتائیں آپ کہ کتنے ٹائم سے یہ نکالا جاتا ہے تعزیہ، اور یہ بھی بتائیں کہ اس کو جو ہے نا کتنا ٹائم ہو گیا، اور علی کارڈ کو ایسا کیا مطلب خواب آیا تھا کہ انہوں نے مولا حسین کے جو تابوت برآمد کیا؟ یہ جو ہے 300 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے گھوڑے وغیرہ نکالتے تھے، لکڑیوں کے گھوڑے نکلتے تھے، پھر یہ گھوڑے نکلے، یہ ہمارے بڑوں سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب ہمارے والد علی کارڈ صاحب سے ملے، ڈرائیوری کرتے تھے والد صاحب ہمارے علی کارڈ کے ساتھ، وہ آبکاری کے انسپیکٹر ہوتے تھے۔ پھر وہ تھوڑا رجحان ان کا جو تھا اماموں کے سائڈ چلا گیا، پیڑوں میں چلے جاتے تھے ان کے ساتھ، لیکن اس کا رجحان چلتا ہوا، آخر میں خواب میں یہ آیا کہ تم اس سائڈ پہ نکل جاؤ۔ پھر وہ اپنا اس رنگ میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، اور اپنا بچے اولاد جو بھی تھا انہوں کو بولا کہ بابا آپ مسلمان ہو تو ادھر آ جاؤ بیٹھو، اگر نہیں ہوتے ہو تو یہ ٹکٹ ہے آپ لنڈن چلے جائیں۔ پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے اور لنڈن چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی سے لے کے 6 بھائی تھے ہم، سب کو پالا پایا بڑا کیا، یعنی اولادی ہم جیسے ان کے والد صاحب عبد الغفور کے اولاد ہیں، لیکن علی کارڈ جو بھی دیکھتا تھا بولتا تھا علی کارڈ کے اولاد ہے۔ ایسے اس نے اپنا محبت ایسا رچایا، اور اماموں کے صدقے میں تو بہت ہی چلے گئے۔ پھر یہ تعزیے 1918 سے بنے تھے، پھر تعزیہ بنا، پھر مہندی بنی اور جھولا بنایا۔ 7 تاریخ کو مہندی نکالتے ہیں، 8 کو بڑا یہ جھولا نکلتا ہے، اس کے بعد 10 تاریخ کو جو ہے یہ بڑا تعزیہ نکالتے ہیں جو صدر جاتا ہے، اور 28 کو پھر مہندی والا تعزیہ بنا کے نکالتے ہیں، پھر چیلم کو ایک تعزیہ نکلتا ہے۔ یہ ریت چلتی ہوئی ہے آج تک، بڑوں سے لے کے ابھی تک ہم بھی اسی میں رنگے ہوئے ہیں، امام حسین کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں علی کارڈ صاحب کی جب وفات ہوئی تھی تو یہیں پر ہوئی تھی یا پھر کہیں؟ نہیں، علی کارڈ صاحب کی وفات 1970 میں ادھر ہی ہوئی تھی، تھوڑا بیمار ہو گئے تھے، سول میں گئے، وہاں پر انتقال جمعے والے دن 1970 میں ہوئی۔ انہوں نے سر مجھے اب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے تابوت ہیں جو یہاں پہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ علی کارڈ صاحب کو کے نام سے یہ جو جگہ مشہور ہے، تو یہ آخر ایسے کیا ان کو خواب میں مطلب وہ ہوا تھا کہ جو مولا حسین سرکار کے انہوں نے پھر وہ تابوت بنائے؟
अस्सलाम वालेकुम, शीरान अली चांडी मेरा नाम है। जैसा कि आपने बताया, अभी आप जो मौजूद हैं वो हैं एलिकाट के पेड़ पे, जो कि इससे पहले ये जो पेड़ है वो मशहूर था अशरफ अली शाह बुखारी के नाम से। तो कुछ यूँ हुआ कि एलिकाट साहब जो अपनी मज़हब जो है उनका क्रिश्चियन था, उसके बाद वो मुसलमान होकर इस अपने दीन इस्लाम पे आए थे और मोमिन हुए। फिर उन्होंने अपनी उसमें ताज़े और मेहंदी और झूले वगैरह बनवाए, जो कि यहाँ से बरामद होते हैं मुहर्रम के मुख्तलिफ अदवार में। इस जैसे अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि मुहर्रम की 7 मुहर्रम को यहाँ से मेहंदी बरामद होती है, 8 मुहर्रम को यहाँ से झूला बरामद होता है, जो कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं। अभी जुलजना तैयार हो रहे हैं, वो उसी सिलसिले में 8 मुहर्रम के सिलसिले में हो रहे हैं। उसके बाद 10 मुहर्रम को यहाँ से ताज़िया बरामद किया जाता है। और 1938 में ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बनाई गई थी और उसको तकरीबन 82 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को बने हुए, जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कौन सा मतलब जैसे कि 8 मुहर्रम आपने बताया, 10 मुहर्रम, फिर एक 28 तो और चहलुम इमाम हुसैन का, तो कौन से दिन जो ज़ायरीन की काफ़ी तादाद मौजूद होती है? ऐसा है कि 8 मुहर्रम और 7 मुहर्रम को, वैसे तो हर जुलूस में बहुत सारी तादाद में ज़ायरीन होते हैं, वैसे जो है 7 मुहर्रम को और 8 मुहर्रम को ज़्यादातर लोग बहुत कसीर तादाद में होते हैं। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि 7 मुहर्रम की जो मेहंदी होती है शहज़ादा कासिम के नाम से मंसूब होती है और उसी में ही लोग बहुत ही अकीदत और एहतराम से आते हैं और अपनी मन्नतें लेते हैं और उसमें देते हैं। तो जी, मैं एलिकाट की रिहाइशगाह पर अभी मौजूद था और आपको मैंने सारे मनाजिर दिखाए कि किस तरीके यहाँ पे जुलजना आलम पाक और ये जो ताबूत है ये तैयार किया जा रहा है। उसके बाद ये बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अली रज़ा के साथ अब्बास अली वाहिद, HP न्यूज़, हैदराबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।